اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے سب سے متنازع اور مقبول لیڈر عمران خان کے سیاسی مستقبل پر۔ عمران خان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا وہ سیاسی لیڈر ہے جس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، نوجوانوں کو سیاست میں متحرک کیا اور اقتدار تک بھی پہنچایا، اور پھر اقتدار سے نکالے جانے کے بعد تاریخ کی سب سے سخت سیاسی آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ آج کے تجزیہ میں ہم اسی سیاسی لیڈر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں محترم شوکت شیرازی صاحب سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم شوکت شیرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ اور خوش آمدید۔ موضوع جیسے میں نے بیان کیا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل۔ شیرازی صاحب، گزشتہ دنوں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سزائیں سنائی گئیں، تو پبلک کا رد عمل کیسا رہا؟ پبلک میں اس کے خلاف شدید نفرت ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ایک عرصے سے چونکہ ملک کے اندر جاری ہے، تو بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک عرصے سے عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، جتنے ادارے ہیں ان کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور ایک عرصے سے جتنے فیصلے عدالتوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، عمران خان کے خلاف ہیں۔ مزید شدید نفرت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں خواتین کو ایک احترام دیا جاتا ہے۔ جتنا کچھ بھی ہو، کم از کم خواتین کا ایک احترام باقی رکھنے کا کلچر ہمارے ملک میں موجود تھا، لیکن موجودہ رجیم نے اس حوالے سے پہلے دن سے چادر اور چار دیواری کا جو تصور تھا اس کو چاک چاک کر دیا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا، خواتین کی بے عزتی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شدید تر ہیں، جن کے خلاف شدید ترین نفرت ہے ہمارے کلچر میں، اور ایک زندہ کلچر کے اندر جو ہے وہ نفرت ہونی بھی چاہیے اس پر۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی اس میں انوالو کرنا، ظاہر ہے کہ وہ ان کا سیاست سے اس طرح سے تو کوئی تعلق نہیں رہا۔ پرائم منسٹر کے طور پر عمران خان کی مخالفت تو ہو سکتی ہے، لیکن خاتون کو ساتھ ساتھ سزائے دینا یہ ایک بڑی قابل نفرت چیز ہے، تو شدید نفرت ہے عوام کے اندر اس سب کے خلاف۔ جی اچھا، ایک اہم سوال یہ کہ پاکستان کے آنے والے سیاسی مستقبل میں آپ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ ہر حوالے سے، اور آئے روز اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سویپ کیا پی ٹی آئی نے پورے ملک میں۔ ساری سیاسی پارٹیاں مخالف تھیں اور پی ٹی آئی اکیلی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے سویپ کیا، تو لیکن انہوں نے الیکشن فارم 47 بنا کر ایک پیپر کے ذریعے ہارے ہوئے کو اور 80 ہزار، 50 ہزار، 60 ہزار، 10 12 ہزار ہارے ہوئے کو جتا دیا، اور جن کی 17 سیٹیں مشکل سے تھیں ان کو سیٹوں پر بٹھا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ پی ٹی آئی تو آئندہ مزید پاپولر ہو کر آئے گی اور انشاءاللہ مزید زیادہ سیٹیں لے گی، یہ سب کو پتہ ہے اور یہ واضح اور روشن ہے، اور اسی خطرے کے پیش نظر ہی عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا اور پی ٹی آئی کو مسلسل سٹریس میں رکھا جا رہا ہے۔ اچھا شیرازی صاحب، ایک پہلو بڑا اہم پاکستان کی سیاست کا اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت اقتدار سے اتری یا اتاری گئی اور وہ کسی بھی طالع آزما کے عتاب کا شکار ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو اس کی پارٹی لیڈرشپ اگر جیل میں بھی چلی گئی یا تو اس پارٹی کے مرکزی رہنما یا اس پارٹی کے سربراہ کے قریبی ترین افراد اس مزاحمتی تحریک میں آگے رہے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کی تاریخ بھی اسی طرح ہے کہ میاں نواز شریف جب
پہلی بار گئے تو جدہ جانے سے پہلے انہوں نے جاوید ہاشمی کو اپنی قیادت یعنی پارٹی کی سونپی، جبکہ تحریک انصاف میں کوشش تو کی گئی، لیکن حالیہ دنوں میں خاص طور پہ دونوں ایوانوں میں عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنی پارٹی سے باہر کے افراد کو یعنی نامزد کیا ہے۔ اس پہلو کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مزید حمایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا خان صاحب کو اپنی پارٹی کے لیڈرز پہ وہ ٹرسٹ نہیں جو ہونا چاہیے، یا پھر وہ -1 کے اس فارمولے سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دوسری پارٹی کا اگر لیڈر، نیچے کی لیڈرشپ پاپولر ہو جائے تو وہ پھر یعنی جو قیادت ہوتی ہے اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ 2-3 پہلو میں جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے باہر کی لیڈرشپ کو دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر لینا؟ ایک سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کا ذکر کیا ہے آپ نے، تو وہ بہت جلدی ڈیل کر کے چلے گئے، باہر چلے گئے۔ انہوں نے اور سٹائل اختیار کیا، چاہے اسے کہہ لیں کہ پولیٹیکل سٹائل یا جو سٹائل کہہ لیں، وہ باہر چلے گئے، انہوں نے ریلیف لے لیا اپنے لیے، اور پھر جب خود ریلیف لے لیا جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو موبلائز رکھنا بھی، اور لوگوں کو ایکٹیو رکھنا، رابطے بڑھ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے تو یہ ہے کہ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، جو تکلیف والا راستہ ہے، اور یہ رجسٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے لوگ بھی ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ عمومی لوگ، عام عوام کی سب سے زیادہ محبت عمران خان کے ساتھ عمران خان کی رجسٹنس کی وجہ سے ہے، اور ساتھ وہ لوگ کہ جو آئے روز حکومتیں تبدیل کرتے ہیں ان سے نفرت کی وجہ سے، ایک وہ بھی بہت بڑا پہلو ہے کہ ان سے اب لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، ان کے اس انداز سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ فوج سے تو محبت ہے سب کو، تو لیکن اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات ہے کہ اس دوران عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے باہر کے لوگوں کو کیا ہے، تو یہ ایک سٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی -1 کا خطرہ ہے عمران خان جیسے پالیٹیشین کو۔ عمران خان کی پاپولیرٹی اس حد تک ہے کہ اس کے ساتھ پارٹی کے اندر یا کوئی الائنس والا اس سطح کی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مثلاً 2 ہیں افراد، پرسنالٹیز، راجہ ناصر صاحب اور محمود اچکزئی صاحب، تو ان کا رول اچھا ہے، اور جی میں کہہ سکتا ہوں کہ راجہ ناصر صاحب نے اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنا کمپریہنسو حوالے سے اپنے سٹینڈ لیے ہے، بیان لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں جو باہر سٹرگل کر رہی ہیں ان کی فیملی کے، تو وہ فیڈ بیک دیتی ہیں، اور سسٹر کا فیڈ بیک سب سے پیور فیڈ بیک ظاہر شمار کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ تو راجہ صاحب کو میرے خیال میں اور محمود اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دینا کوئی غلط ڈیسیژن نہیں ہے، بلکہ اچھا ڈیسیژن ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب سے ان لوگوں نے، راجہ صاحب نے اور انہوں نے ایک مضبوط دلیرانہ موقف بیان کرنا شروع کیا ہے، تو خود جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے حوصلہ میں بھی اضافہ ہوا ہے، ان کا بیانیہ بھی پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ فریش ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے فوائد ہیں پارٹی کے حوالے سے، اور -1 کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے۔ اچھا شریف صاحب، یہ جو ایک نااہلی اور طویل عدالتی عمل جیسے مسلسل جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے باہر آئے اور اس کے بعد گرفتار ہونے کے بعد سزاؤں کا عمل شروع ہوا، تو کیا ایسی صورتحال نہیں کہ پاکستان میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو عملی سیاست سے باہر کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو ایک عمران خان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ یا شہادت ہوگی یا میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ابھی انہوں نے اتنا عرصہ جیل کے اندر گزارنے کے بعد، اور خصوصاً تازہ حوالے سے جو ان کو زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، مسلسل بعض اوقات سٹریس دیا جاتا ہے، تنہائی دی جاتی ہے، اس کے باوجود جو انہوں نے کہا ہے، تو بیسیکلی عمران خان ہیز اے مارویلس فائٹنگ ایبلٹی بیسیکلی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی زندگی رکھیں انشاءاللہ، اور کوئی ان کی زندگی کو اس طرح سے ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو
تو انہوں نے برسر اقتدار آنا ہے اور عمران خان صاحب نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور اس میں کہا جا سکتا ہے اب آسانی کے ساتھ کہ پیچھے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے، گورننس کے حوالے سے کمزوریاں جو تھیں وہ ساری امپروو ہونی چاہیے۔ ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قدرت خان صاحب کو بہت بڑے سٹریس سے، تکلیف سے گزار رہی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو صعوبتیں، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پہلے اقتدار کو دیکھتے ہوئے شامل ہو گئے تھے، ان کی اکثریت جو ہے وہ چھوڑ چکی ہے۔ تو یہ پیوریفیکیشن کا جو عمل ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کو بھی ہم بہرحال بہتر سمجھتے ہیں، پازیٹیو ہے۔ انشاءاللہ اب بہتر ٹیم بن جائے گی، اور ملک کے حوالے سے ایٹ دی اینڈ، کیونکہ سب سے اہم تو ہے ملک کی ترقی اور عوام کو سہولیات دینا، عوام کی خوشحالی، تو انشاءاللہ حکومت بھی بنے گی اللہ پاک کے کرم سے، اور عوام کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک بھی ترقی کی طرف چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا شریعت صاحب، دو پہلو جو بڑے اہم ہیں، جو مسلسل پاکستان کی سیاست میں زیر بحث بھی ہیں اور مقتدرہ کی بھی کوشش ہے کہ عمران خان اس پوری سیاست سے باہر ہو جائیں، فتنہ ہے۔ عمران خان نے مقصد پاکستان کی سیاست کو تو تکار کی سیاست بنا دیا ہے، رواداری نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان اس سیاست سے باہر ہو جاتے ہیں، جو کہ مسلسل کوشش ہے جیسا کہ دیکھا بھی جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا پہلے تو یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ عمران خان سیاست سے باہر ہوں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کے کوشچن پر میں نے یہی جواب دیا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، وہ روز تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، تکلیفوں سے گزرنے کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی میں اور کیپیبلٹیز ان کی بڑھ رہی ہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے، تو ان کو سیاست سے باہر والا تصور ہی صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک وہ ہیں انشاءاللہ وہ سیاست میں ان ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ جو ان ہیں ہر وقت، وہ عمران خان ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ غلط رستہ اپنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جو روزانہ حکومتیں تبدیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ سب کو ہی، پاکستان میں کون سا وزیر اعظم ہے جس کو غدار نہیں قرار دیا گیا؟ غدار ایک بہت بڑا لفظ ہے، حالانکہ پاکستانی لوگ غدار نہیں ہیں۔ یہ پاکستان ایک صعوبتوں، تکلیفوں سے گزرنے کے بعد لوگوں نے ہجرت کی بہت بڑی، اس میں شکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کی محب وطن والی جو حص ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور اس پر شکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان طاقتور لوگوں کی طرف سے روزانہ کسی نہ کسی کو غدار قرار دیا جانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی یہ لوگوں کو الٹا غدار بنانے پہ تلے ہوئے۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا یا کسی کو فائدہ ہوگا، فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور نقصان ملک کا ہوگا عمران خان کو مائنس کرنے کا، کیونکہ جو بھی پاپولر ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، آپ اسے زبردستی لوگوں کے دلوں سے کیسے نکال سکتے؟ دس از ناٹ پاسبل۔ جی اچھا شریعت صاحب، ایک بڑی عام بحث چل رہی ہے، لفظ آپ نے پاپولر یعنی مقبول لیڈر اور قبول لیڈر، یہ بڑی اہم بحث میڈیا میں بات کی جاتی ہے کہ عمران خان مقبول تو ہو سکتا ہے لیکن وہ قبول لیڈر نہیں ہے۔ اس سے کیا بتایا جانا مقصود ہوتا ہے؟ اس سے بتایا جانا یہی مقصود ہوتا ہے کہ جو قبول کرنے والے ہیں وہ اسے قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ عوام کے دلوں میں مقبول ہے۔ تو اچھا کچھ لوگ یہ سرنڈر کر جاتے ہیں اس بات میں، وہ کہتے ہیں کہ مقبول کے ساتھ قبول لیڈر ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ جبکہ عمران خان نے اس پالیسی کو ٹھکرا دی ہے۔ فی الحال تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل بھی قبول لیڈر ہونے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح مقبول ہوں اسی حالت میں مجھے قبول کریں، تو میں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اگر آپ قبول کریں تو قبول ہوں گا، ورنہ مقبول ہی رہنا پسند کر رہے ہیں عمران خان۔ اچھا، ایک بڑی اہم موضوع جس پہ کہ نوجوان طبقہ جو خاص طور پہ عمران خان کا ووٹر سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے، کیا وہ آج بھی عمران خان کو وسیع امید کی علامت سمجھتا ہے کہ وہ تبدیلی کا نقیب اور وہ ہوگا؟ جی بالکل، پہلے سے زیادہ سمجھ رہا ہے نا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے تو ایک جذباتی وابستگی بھی تھی اور لوگوں کو اس حد تک اعتماد تھا کہ ہی از آنیسٹ، اور ہوں، دوسرا یہ تھا کہ وہ مخلص ہے، اخلاص سے سوچتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے، پوری اس کے ذاتی انٹرسٹ نہیں ہیں، اور وہ سوچتا پیور ہے اپنے ملک کے حوالے سے۔ اب اگلی چیزیں جو مزید امید افزا ہیں وہ یہ ہیں کہ اب وہ عمران خان کو تجربہ کار بھی سمجھتے ہیں۔ یعنی اب ایک ان تکلیفوں کے لمبے سلسلے گزرنے کے بعد
اور اچھی ٹیم میسر ہو جانے کے بعد اور جو لوگ کمزور لوگ تھے ان کے ایک سائڈ پر ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ زیادہ امید رکھی جا رہی ہے اس وقت عمران خان صاحب سے کہ آئیں گے تو وہ زیادہ گڈ گورننس کریں گے، زیادہ بہتری لائیں گے۔ اور یہ بھی اب انہوں نے کہا ہے جیل سے کہ میں اس پر کوئی انتقامی سیاست نہیں کروں گا، اور انتقامی سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں بھی بیان بازی پرائم منسٹر اور ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدالتوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، عدالتوں کو جسٹس دینا چاہیے، اور اس میں جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے خلاف بالکل سزائیں ہونی چاہیے، لیکن وہ عدالتوں کو کرنا چاہیے، آزاد عدالتیں ہونی چاہیے، آزاد جج ہونے چاہیے، اور وہ اپنا کام خاموشی سے کریں۔ پرائم منسٹر کا کام ہے گڈ گورننس کرنا اور ڈیولپمنٹ کی طرف کوششیں کرنا، ملک کی جو ہے ایکسپورٹ بڑھانا، ملک کے اندر انٹرنل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ لانا، ایگریکلچر کے حوالے سے امپروومنٹ کرنا، لوگوں کو آزاد ماحول دینا تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتیں پنپیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیچرل لیڈرشپ ڈیولپ کرنا۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو اب تک ہمارے ملک میں نہیں ہوا۔ اب تک یہی کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ نواز شریف وہ پودا ہے جسے ہم نے گملے میں لگایا تھا، فلانا وہ پودا ہے جسے ہم نے گملے میں لگایا تھا، کہ اللہ کے بندو آپ کا یہ کام نہیں ہے پودے گملے میں لگانا، آپ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، نیچرل انوائرمنٹ فراہم کرنا جس میں نوجوانوں کی صلاحیتیں پنپیں اور نیچرل لیڈرشپ ڈیولپ ہو، ایک کمپٹیشن پیدا ہو، ایک میرٹ ہو۔ جی کوئی بھی حکومت ہو اس کو درمیان میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب آئے تھے، جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے، لیکن کئی حوالوں سے لوگ خوش بھی نہ تھے۔ اگر ان کی حکومت چلنے دی جاتی تو لوگ اپنا خود ووٹ ڈال کر احتساب کر لیتے۔ اگر یہ احتساب کا عمل ہمارے ملک میں مسلسل چلنے دیا جاتا اور لوگوں کو ان کے ووٹ کی طاقت کا احساس دلوایا جاتا کہ یو کین چینج دا گورنمنٹ، تو اب تک اگر یہ ہو رہا ہوتا تو بڑی میچورٹی آ چکی ہوتی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی، نیچرل لیڈرشپ ڈیولپ ہو چکی ہوتی اور میرٹ کی بنیاد پر ملک چل رہا ہوتا۔ لیکن یہاں ہر دفعہ جو ہے درمیان میں سبوتاج کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی رائے اور طاقت کا اظہار نہیں کرنے دیا جاتا، بلکہ یہ تو یہاں جو ہے باقاعدہ یہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے، اور ان کی باڈی لینگویج اور گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اور لوگ ملک چلا ہی نہیں سکتے، ہم نے ملک چلانا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑا فالٹ ہے، اور اس حوالے سے یہ لوگ جو روز تبدیلیاں لاتے ہیں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو بوجھ اپنے کندھوں پہ مت اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسروں کو بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں کچھ عرصے بعد، دے آر جی میڈ فار فائٹ، پر فائٹ کرنے کی بجائے یہ ان ساری چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی تکلیف میں ہیں۔ ایسا جی نہیں ہے کہ یہ کوئی انجوائے کر رہے ہیں، بیسیکلی انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ آفٹر جی ریٹائرمنٹ ان کی لائف ہمارے لوگوں کی کیا ہے؟ تکلیف دہ ہے، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم سب محبت کرتی ہے، پاکستانی قوم محب وطن ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی لوگوں کو آنر دیں، معاملات کو اب سیٹلمنٹ کی طرف لے کر آئیں، جس طرح بھی ممکن ہے آپ سیٹل کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک بہت بڑا زیادتی کرنے کے بعد کہ ایک حکومت آپ نے پوری کی پوری ہارے ہوئے لوگوں کو دے دی، جیتے ہوئے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور ان کو 10-10 20-20 سال سزائیں دے دی، اور اب آپ پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی صاحب کہ جی وہ جو ہے جی آپ حکومت کی وہ ترقی کی کیوں نہیں بات کرتے، ایک صوبہ آپ کے پاس ہے یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ جب آپ نے ایک النس کریٹ کر دی ہے، ایک پرابلم کریٹ کر دی ہے، تو اس میں تو لوگ اسی میں الجھے رہیں گے نا۔ تو اس میں آپ نے الجھایا ہے لوگوں کو، اس الجھن سے نکالیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ملک کو بھی بچائیں۔ اچھا شریف صاحب، یہ گزشتہ دنوں پھر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے چوتھی بار مذاکرات کی بات کی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جب تک ایسے سازگار حالات پیدا نہ ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی دعوت کس چیز کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے؟ مذاکرات تو پالیٹیشین اس کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، اور پالیٹکس میں مذاکرات چلتے رہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پرانا سٹائل تو پالیٹیشینز کا یہی رہا ہے کہ جب وہ سٹریس میں آتے تھے ان لوگوں کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے، تو پھر وہ باہر نکل جاتے تھے اور پھر مذاکرات اور الائنس کر کے پریشر کریٹ کر کے ان کو مجبور کر دیتے تھے، اور الیکشنز پہ، اور پھر الیکشن میں آ کے تبدیلی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب عمران خان ایک لیڈر ہیں، اور پارٹی نے ان کی لیڈرشپ میں چلنا ہے، ان کی جو
بیانیے پہ چلنا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ پہ چلنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پچھلی ہسٹری کو بھی جانتے ہیں کہ جب پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو توڑ دیا جاتا ہے، کمزور حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور ان کمزور حکومتوں کو پھر اپنی موقع پر، اور وہ بھی ذاتی اناد پر کہا غدار جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، سب لوگ اچھے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی کی جاتی ہے کہ اپنی ذاتی چپکلشوں میں اپنے عہدوں کے لیے، عہدوں کی خاطر، اپنی ایکسٹینشن کی خاطر پورے کے پورے ملک کو دائیں پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب خان صاحب اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہی از دا لیڈر، ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ آئدر دے ہیو ٹو اسٹارٹ دا جو ہے وہ ڈسکشنز ود ادر پولیٹیکل پارٹیز، اور دے ہیو ناٹ ٹو اسٹارٹ، ہی ول ڈیسائیڈ اباؤٹ دس۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بات جو آپ نے اپنی پہلے جواب میں بتائی کہ نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار کرنا اور یعنی نوجوانوں پہ اعتماد کرنا، لیکن عمومی ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نے نوجوانوں کو رواداری، مروت، لحاظ کے رویے سے نکال کر توتکار، گالم گفتار اور عدم برداشت کی سوچ پنپی ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس الزام کو کس حد تک درست، جائز یا غلط کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک افسوسناک ماحول ہے ہمارے ملک کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، میری اس حوالے سے یہی رائے ہے۔ البتہ اس پر صرف پی ٹی آئی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا، پی ٹی آئی تو بعد میں آئی ہے، پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو میں دہرانا ہی اپنی زبان پہ مناسب نہیں سمجھتا جی۔ صحیح بات۔ تو یہ کوئی نیا نہیں کلچر، یہ کلچر لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور پھر جب ایک دفعہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو بعض اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس نے چونکہ ہمیں پہلے گالی نکالی ہے تو اب ہم بھی گالی کیوں نہ نکالیں۔ لیکن اوور آل بہرحال اسے افسوسناک کہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اب خان صاحب جو ہے اس حوالے سے بھی متوجہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے برسر اقتدار آئیں گے تو اس ماحول کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عدالتیں ہوں، دوسرے لوگ ہوں، اداروں کو خاموشی سے کام اپنا کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل لوگوں کو اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، نہ کہ وہ گورنمنٹ میں بھی ہو کر دوسروں کو للکارتے رہیں۔ اچھا شیخ صاحب، وہی جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے ایک بڑے اہم سوال کی طرف آتے ہوئے، کیا ریاست، سیاست اور اسٹیبلشمنٹس کے درمیان جاری کشمکش کسی نئے فارمولے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ گزشتہ دنوں جیسے سزائیں ہوئی تو ساتھ شاہ محمود صاحب کی بریت ہوئی، تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی کیا آپ کا انالیسس ہے کہ ریاست، سیاست اور اسٹیبلشمنٹ اس کشمکش میں کسی نئے فارمولے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو بات چیت چل رہی ہے ابھی، جو ہے انہوں نے بھی تحفظ آئین و قانون کے جو وہ ہیں ملاقات کی بات کی ہے کہ دو ملاقات کی موقع۔ بات ہے، اور محمود صاحب کا، شاہ محمود صاحب کا رہا ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ یہ کس حد تک فائنل سٹیج کی طرف جاتی ہیں۔ ملک میں عموماً صورتحال جو ہے اس میں سنسیئرٹی کم ہے، اور دوسری چیزیں زیادہ حاوی ہوئی، تو جب تک کوئی مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اپنے ڈیسیژن کو چینج نہیں کر رہا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ماحول کو ریلیکس کرتی ہے تاکہ کارکنان ریلیکس ہو جائیں، لوگ ریلیکس ہو جائیں، اور اس ریلیکسیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سال اور یا کچھ مہینے اور گزارا کرنے کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، لیکن بہرحال بڑی بات ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے اپنے حال کے حوالے سے ظاہری طور پر تو کہیں ہم تو اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ جو تاحیات لیا گیا ہے اپنا استثناء۔ استثناء، تو لیکن لے لیا ہے تو کم از کم آپ چیزوں کو سیٹل ہی کریں، کہ کم از کم اگر آپ کو اسی طرح فوری کوئی گرفت ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، تو اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالیں، اپنے لوگوں کو اپنا سمجھیں، پرایا نہ سمجھیں جی۔ بہت جی زیادتی ہے اپنے لوگوں کو پرایا سمجھنا۔ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت جو گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، بڑی سخت گفتگو کر رہے تھے۔ چند دن پہلے جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت باقاعدہ اعتراف کیا اور کہا ہے کہ جتنا سوشل میڈیا تھا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا جی، اور پھر پی ٹی جی آئی کے سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے، جیسے وہ ویسے بھی ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے اپنے ملک کے سپورٹ اور انڈیا کے مخالفت میں اور اپنی فوج کی حمایت میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے۔ اس کو خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے تسلیم قبول کیا۔ کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔
اب اس تسلیم کرنے کے بعد پھر اس طرح کی گفتگو کو کوئی تک بنتا ہے جی؟ اور پھر اس سے یہ چیز کیا واضح نہیں ہوتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسبت عام عوام کا وزڈم زیادہ ہے، کہ جو چند دن پہلے آپ کے ساتھ آپ کے ظلم و زیادتی کے خلاف شدید ترین ناراض تھے، جنگ ہوئی ہے تو وہ آپ کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جی؟ جی تو پھر وزڈم کس کا زیادہ ہے جی؟ تو کم از کم اسی سے سمجھ لیں کہ عوام آپ کی محب وطن ہے اور عوام کا وزڈم بہت اچھا ہے. اپنے وزڈم کو ہائی نہ سمجھیں. یہ کچھ دنوں بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. اور پھر صحیح. اللہ کی لاٹھی تو اللہ کا نظام تو کیا ہے، اللہ پاک نے اور حضور سرور کائنات نے کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. یہاں تم آئے ہو کچھ نہ کچھ پرفارم کرنے کے لیے. یہ عارضی زندگی ہے، یہ گزرگاہ ہے جی. اس گزرگاہ کو گزرگاہ سمجھو، اپنے لوگوں سے محبت کرو، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرو، عذاب میں نہ ڈالو انہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی عذاب میں نہ ڈالو. دنیا و آخرت کی بربادی کیوں اپنے لیے اکٹھے کرتے ہو؟ اچھا شاہد صاحب، ایک اور پہلو، گزشتہ دنوں ضمنی انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے نہیں حصہ لیا. ان کا یہی ایک سٹینڈ کہ ہمارے بہت رکاوٹیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نام اور بیانیہ آج بھی کوئی طاقت رکھتا ہے، خاص طور پہ جب آپ الیکشن سے اغماض برتتے ہیں؟ صرف طاقت رکھتا ہے عمران خان کا بیانیہ ہے. پورے ملک کے اندر اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہی طاقت رکھتا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ لوگ عمران خان کی محبت کی وجہ سے بھی، اور جنہوں نے عمران خان کی حکومت اچانک ختم کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا اپنی ذاتی خواہشات پر، اور جنہوں نے پہلے بھی ساری حکومتیں ختم کی، بے نظیر بھٹو صاحب کی ختم کی، نواز شریف صاحب کی ختم کی. تو لوگ اس عمل سے میں کہوں گا، فوج اپنی سے محبت رکھتے ہیں لیکن اس عمل سے بھی نفرت کرتے ہیں. اس لیے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو ہی جتوائیں. اچھا شریف صاحب، ایک آخری بڑا اہم سوال، کیا آنے والے دنوں میں عمران خان گیم چینجر بن کر سامنے آئیں گے یا ان کی سیاست اختتام پذیر ہو جائے گی؟ اس حوالے سے آپ کا تجزیہ میں جاننا چاہوں گا کہ عمران خان گیم چینجر بن کے آئیں گے یا ان کی سیاست اختتام پذیر ہوگی. کیا تجزیہ آپ کرتے ہیں؟ عمران خان تو ایک عرصے سے اب گیم چینجر ہے نا. یعنی جتنی بڑی رزسٹنس وہ کر رہے ہیں ملک کے اندر اس وقت تک، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. جتنی زیادہ الیکشن میں ان کو فتوحات ہوئی ہیں، وہ حلقے جو نون لیگ کے پکے حلقے سمجھے جاتے تھے یا پیپلز پارٹی کے پکے حلقے جیسے سمجھے جاتے تھے، اس میں نئے لوگ کھڑے کر کے پی ٹی آئی کی طرف سے جو پہلے اتنے لمبے چوڑے انٹروڈیوس بھی نہیں تھے، وہ جیت گئے. تو اسی کو گیم چینج کہتے ہیں. اور جی البتہ اگلی بات جو یہ ہے، جو اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت ملنے کے بعد جو گیم چینج سے اگلا اگر سٹیپ ہے، یعنی ملک کی قسمت تبدیل ہو، ملک میں ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہو، بہت چینج آئے، تو وہ پھر ایک امتحان ہوگا اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اسٹرگل کرنی ہوگی. اور بیسیکلی جو طاقتور حلقے ہیں انہیں اسی طرف ملک کو لے جانا چاہیے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی کے درمیان کمپٹیشن پیدا ہو، ڈیولپمنٹ کا کمپٹیشن پیدا ہو، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور ایک دوسرے کو جیلوں کے اندر پھینکنے کا کمپٹیشن پیدا ہو. جتنا عرصہ ہے انسان کے پاس اس زندگی میں، اسے پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی کہیں کہ فلاں لوگوں نے جو ہے نا ملک کو ڈیولپمنٹ اور پازیٹیو کمپٹیشن میں ڈالا تھا. یہ جو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ تقوی کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو سپیریئرٹی دی جاتی ہے، وہ بھی میرٹ ہے. تو میرٹ کو لے آئیں ملک کے اندر، کمپٹیشن، پازیٹیو کمپٹیشن لے آئیں، اور وہ کام نہ کریں کہ آنے والی نسلیں ان کو لان تان کریں، ان کی اپنی اولادیں بھی ان کو لان تان کریں، کیونکہ وزڈم کو یہ روک نہیں سکتے. ایک دن آنا ہی آنا ہے، تبدیلی آنی ہی آنی ہے، اللہ پاک کا فضل ہونا ہی ہونا ہے. اور اس وقت لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ انگلیاں اپنے دانتوں میں ڈال کے کہیں کہ یار یہ کتنے گندے لوگ تھے، انہیں کچھ بھی احساس نہیں تھا، ان کو اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے تھے اور انہوں نے اس کو سب کو سوائے ملک کے اندر کشیدگی پیدا کرنے کے بہتری کے لیے استعمال نہ کیا. بہت شکریہ شریعت صاحب. انشاءاللہ ناظرین، حاضرین اور سامعین، آپ ہمارا تجزیہ محترم شوکت شیرازی صاحب کے ساتھ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ہمارے اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ دیکھنے کے بعد ضرور نوازیں گے. شوکت شیرازی صاحب، آپ سے انشاءاللہ مزید رابطہ رہے گا اور معلومات لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.